اور یہ ماہ مبارک سید الصادقین عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کے ساتھ موسوم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتیں، عظمتیں، برکتیں، فضیلتیں بعد از انبیاء سب سے فائق ہیں، اور یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں نہ تیرے دینے سے ہوتی ہیں نہ میرے دینے سے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ عظمتیں کس کے دینے سے ہوتی ہیں؟ او یارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مولا کائنات موجود تھے یا نہیں تھے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، تھے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، سارے صحابہ۔ ہاں؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے اعتبار سے بھائی بھی لگتے ہیں، اور جو ہے آپ کی بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ ہوا، مزید رشتہ قائم ہو گیا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نسب بھی ان سے چلا۔ سبحان اللہ۔ کتنی قربتیں، کتنی نسبتیں در نسبتیں در نسبتیں۔ ہاں؟ پھر صحابی ہونے کی ایک الگ نسبت ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے تو صدیق پر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے تو صدیق پہ پڑتی ہے۔ ہم نے تو جگہ بجگہ یہی دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوتے ہیں تو صدیق آتا ہے تو مسکرا پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہی دیکھا نبی پاک علیہ السلام کی جب بھی نگاہ رحمت صدیق کی طرف اٹھتی ہے تو مسکرا پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو یہی دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے جب بھی کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا تو صدیق کو رکھا۔ ہاں؟ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت پر جاتے ہیں تو نگاہ انتخاب صدیق پر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام خلوتوں میں جن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جلوتوں میں جن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جن کو سفر میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے، اور عریش کے نیچے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی موجودگی میں جن کو مصلی امامت عطا فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ جو آسمان پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جو بلایا، رب نے جن کی آواز میں کلام کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب جب بھی پڑی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اگر قربت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ تو زہرا سے زیادہ قریب تو اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، اور آپ کی دوسری شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی بیٹیاں ہیں نا۔ آج کل تو یہ بھی جھگڑا نکل آیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ بدمعاش قسم کے وہ مولوی جو سنیوں کا کھا کر سنیوں کے خلاف بکواس کرتے بھونکتے ہیں، ان کے یہ عقیدے اور جو اہل تشیع کے عقیدے ہمارے اہل سنت کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ قرب علی کو وہ قرب نہیں ہے جو فاطمہ کو ہے۔
حضرت علی کو وہ قرب نہیں ہے جو حضرت زہرا کو ہے، علی کو وہ قرب نہیں ہے جو حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ کو ہے، علی کو وہ قرب نہیں ہے جو قرب زینب کو ہے، علی کو وہ قرب نہیں ہے جو ام کلثوم کو ہے، علی کو وہ قرب نہیں ہے جو رقیہ کو ہے، لیکن حضرت ان قربوں کے ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، قربتوں کے ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آج کی جو تحقیق ہو رہی نا، آج کل وہ یہی تحقیق ہو رہی ہے، دیکھو جی یہ تو بھائی بھی لگتے ہیں، یہ تو وہ بھی لگتے ہیں، یہ تو وہ بھی لگتے ہیں، یہ تو فلاں بھی لگتے ہیں، یہ تو یہ بھی لگتے ہیں، یہ تو یہ بھی لگتے ہیں، لہذا یہ افضل ہوئے۔ وہ یہ ساری چیزیں امام الانبیاء کے سامنے نہیں تھی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عظمت عطا فرمائی، اور اس بات کا اعتراف حضرت مولا کائنات خود کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ انتخاب صدیق اکبر پر پڑتی ہیں، حالانکہ میں وہاں پر موجود تھا۔ ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، مجھے نہیں کیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور اگر حق جو ہے صدیق اکبر کا خلافت کا نہ ہوتا تو میں ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا۔ اگر حق کے خلافت جو ہے یہ صدیق اکبر کا نہ ہوتا تو میں ایک سیڑھی بھی ان کو نہ چڑھنے دیتا۔ کیوں بھی علی یہ کر سکتے تھے نا، کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پہلا نمبر ہے ہی صدیق کا۔ سبحان اللہ، بے شک، ان کو پتا تھا کہ پہلا نمبر ہے ہی صدیق کا۔ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنی برکت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ بات جو ہے وہ جب بھی پڑھنے سے ملی ہے، یہی ملی ہے ہر مقام میں، ہر جگہ میں نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ہر معاملے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت نے جو ہے وہ قدموں تک زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل سکے، لیکن وہ آگے نہیں نکل سکے، وہ آگے نہیں نکل سکے۔ حد توڑ انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی کسی نہ کسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جائے، لیکن حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہ نکل سکی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صدیق کے احسان کا بدلہ خدا دے گا۔ سبحان اللہ، او بھئی کیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی؟ سرکار نے کیا فرمایا، میں اشارہ کروں تو یہ احد سونے کا بنے گا، میں اشارہ کروں تو یہ احد سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جس مٹی کے ڈھیلوں کہے کو سونے کا ہو جائے وہ تو ویسے ہی سونے کا ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہاں تو صدیق کے کون سے چیز کا بدلہ جو سرکار نے نہ دیا؟ تو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مال و دولت کا معاملہ نہیں ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اخلاص کی جو ہے اعلیٰ نسبتوں کا معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی میں اخلاص نہیں تھا، سب میں تھا، لیکن جو اخلاص صدیق اکبر کا تھا اس کا بدلہ رب نہیں دینا تھا۔ سبحان اللہ، جو اخلاص سیدنا صدیق اکبر کا تھا اس کا بدلہ جو ہے وہ رب کائنات جل والا نے ہی دینا تھا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو غور کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اور ان کی جو
محبوبیت ہے سرکار علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج کل جو نا وہ بچوں سے لے کے بڑوں تک کا جو ذہن بنایا جا رہا ہے نا، بالخصوص ہمارے چند اس طرف کے علاقوں میں وہ بنایا جا رہا ہے کہ بس اور بس اور بس اور اہل بیت بس، یہ معذرت کے ساتھ سنیوں والا نہیں بچوں کا ذہن۔ جیسے ہم نے اپنے ماں کی گود سے سنیت سیکھی ہے، ہم نے سرکار علیہ السلام کی محبت سیکھی ہے، صحابہ کی محبت سیکھی ہے، اہل بیت کی محبت سیکھی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سب کی محبت سیکھی، کسی کا بغض نہیں سیکھا، کسی پر اعتراض کرنا نہیں سیکھا، یہ نہیں سیکھا کہ بس یہ اور بس یہ اور بس یہ نہیں ہم نے سیکھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جو سرکار کے ساتھ لگ گیا وہ عظمت اللہ ہو گیا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس کا رشتہ ہو گیا وہ عظمت والا ہو گیا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا گوشت مبارک جو ہے، دراز گوشت جس جگہ پر پیشاب کر دے وہاں پر ہم سارے امتی قربان ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو یہ سیکھا نبی پاک علیہ السلام کے غلام جو ہے مٹھی پر جو ہے ایک مد جو ہے اگر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کرتے تو مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک نے تو یہ سیکھا کہ اہل بیت کی اتنی عظمتیں، اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات کو شیر خدا بنا دیا۔ ہم نے تو اہل بیت کی محبت اپنی ماں کی گود میں سیکھی، صحابہ کی محبت اپنی ماں کی گود میں سیکھی، اور جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام کرنا اپنی ماں کی گود میں سیکھا۔ لیکن آج ماں کی گود جو ہے وہ تفضیلی ہو گئی، ماں کی گود تفضیلی ہو گئی، ماں کی گود کے اندر جو ہے آج تفضیلیت گھس گئی، ماں کی گود کے اندر صحابہ کا بغض گھس گیا، ماں کی گود کے اندر صحابہ کی نفرت گھس گئی، اور صرف ایک تقیہ کے لیے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، تقیہ کے لیے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ جیسے مرزئی نا اپنے گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں تو انہیں بیٹھ کر جا کے دیکھو سب تو پہلا کلمہ لکھا ملے گا۔ کیوں؟ وہ ہم سنیوں کو بالخصوص مسلمانوں سنیوں کو جو نا وہ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو مانتے ہیں ان کو، حالانکہ اس محمد سے مراد وہ سرکار عالم نہیں ہے، وہ ان کا مرزا ہے، اس محمد سے مراد جو ہے اس کو وہ مراد لیتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ جو ہے بغض ماں کی گود سے شروع ہو گیا، اب تو جو ہے ہمارے مدارس اہل سنت کے نام پر کھل رہے ہیں، اس کے اندر صحابہ کو جو ثانوی حیثیت بھی نہیں دی جاتی، صرف صحابہ کا نام اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لیا جاتا ہے کہ اگر نہ لیا تو سنیوں نے چھتر مارنے، انہاں تے وس نہیں چلتا، وہ نماز تنہ نمازاں دا اعلان کر دیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وس نہیں چلتا انہاں دا، نہیں تو تنہ نمازاں دا اعلان کر دیں کہ اسی جو ہے مگر اسرائیل پڑھا کرنی مگر بین، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کیا کرنا، اگر وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ جو ہے وہ سنیوں کو جو ہے سنیوں کا کھاتے اور سنیوں سے ڈرتے ہوئے اسی بات کا اعلان نہیں کرتے، ورنہ جو ہے وہ اہل تشیع والی محبت سکھائی جاتی ہے جو ہم نے اپنی ماں کی گود سے سیکھی ہے، وہ نہیں سکھائی جاتا۔ یہ مثال، یہ بچے کو بتا دو کیا پتا، ابھی پڑھا نا اس نے درود پاک، مجھے بتائیے میں آپ کو صحابہ سے لے کے آج تک کے ائمہ اہل سنت کا کوئی طریقہ اس کے مطابق ہو بچے کے مطابق مجھے دکھا دے۔ بچے نے درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے، اس بچے کو تو کلی ہے ابھی، اس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس بچے کے ذہن کے اندر جو چیز بٹھا دی گئی ہے، اس بچے کے جو ذہن کے ایک ساتھی تختی پر جو لکھ دیا گیا وہ مٹ سکتا ہے؟ یہ ماں کی گود سے ہی تفضیلیں شروع ہو گئی۔ ہم نے تو ہر ایک کی عظمت اپنی ماں کی گود سے سیکھی تھی، اس بچے کو یہ کس نے سکھایا ہے؟ 92 نیوز بہت اچھی بات کر، بہت میرے دل کی بات کہی ہے، صحیح کہا انہوں نے، بالکل کہ 92 نیوز کے اندر بالخصوص وہ بدماش قسم کا جو شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس نے جو ہے تفضیلیت کو عام کیا ہوا ہے، انہوں بھی کرتا ہوں دوسرا بلا لیا انہوں نے جگہ،
وہ تو کرتا دوسرا بلا لے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رکھتے اس کو ہیں کہ جو تفضیلیت والا ذہن رکھتا ہو۔ بڑے بڑے مولوی انہوں نے پیسوں سے خرید لیے، بڑے بڑے مولوی پیسوں سے خرید لیے، لیکن اہل حق کو نہیں خرید سکے، صرف اور صرف جو نا وہ اپنے ہی جیسے کو بندوں خریدتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں یار، آپ جاگو، آپ اپنے گھر کا صفایا خود کرو، اپنے گھر کے اندر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو علم ہے وہ سب سے بلند ہونا چاہیے، کیونکہ صدیق اکبر کو صداقت اسی در سے تو ملی ہے۔ ہاں، عمر فاروق کو جو ہے وہ آزمیت فاروق ہونے کا لقب اسی در سے ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین ہونے کا لقب اسی در سے ملا ہے۔ حضرت علی کو حیدر قرار ہونے کی برکتیں اسی در سے تو ملی ہے۔ کوئی ہے در کوئی اور کہ جہاں سے ان کو عظمتیں ملے؟ سب سے جو ہے وہ برکت والی جگہ یہی ہے۔ یہ بات ہم اگر بیانوں میں کہتے ہیں نا کہ دیکھیں کہ علی کو برکت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، لوگوں کے منہوں پر جو ہے وہ 12 نہیں بلکہ 13-14 بج جاتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کو جو نبوت ملی ہے علی کی ولایت کی وجہ سے ملی ہے۔ یارو ہمارے اندر جو ہے یہ اس طرح کا اب فرقہ جو ہے پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے لو جی یہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، ہمارے ایمان اہل بیت ہے۔ لیکن یاد رکھیں جہاں پر صحابہ کو ثانوی حیثیت دی جائے گی یا صحابہ پر تان کیا جائے گا، وہاں پر ہماری زبانیں کبھی بھی چپ نہیں رہ سکتی، ہماری زبانیں وہاں پر چپ نہیں رہ سکتی۔ اور سنیوں کا کھائے، سنیوں کے پیسوں سے جو مرسڈی لے، سنیوں کے پیسے جو ہے اپنے جو ہے وہ گھر بار بنائے، سنیوں کے پیسے سے بینک بیلنس بنائے، سنیوں کے پیسے سے کاروبار چمکائے، سنیوں سے پیسوں سے اپنی جائیدادیں بنائے، اور سنیوں کے طریقہ کار اور معتمد علیہ جو ہے وہ عقائد اس کے خلاف چلے، صرف و صرف تکیہ کر کے ہمارے اوپر وہ چھائے ہوئے ہیں۔ میرے یارو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، صحابہ کرام جو ہم تک پہنچایا ہے، اہل بیت نے جو ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام نے جو ہم تک پہنچایا، ہم اس پر کار بند رہیں، کسی کی جو ہے زبان درازی کو نہ دیکھے، قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھے فیصلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔